بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سی ایسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی تمام غلط فہمیاں آج ہم دور کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، کیونکہ اس چینل پر ہم اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ مسواک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ ٹوتھ برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی سالن وغیرہ زبان پر رکھ کر چکھ لیں اور تھوک لیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ اگر اس کا خاوند بہت زیادہ سخت مزاج ہو تو ایسی صورت میں عورت کسی چیز کو چکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ٹوتھ برش کرنا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ بلغم نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کھانے کا ذرہ منہ میں پھنسا ہوا ہو تو اسے تھوک لینا چاہیے۔ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دھواں پیٹ میں یا معدے میں داخل کیا جائے، چاہے وہ ناک کے ذریعے ہو یا منہ کے ذریعے سے داخل کیا جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے حقہ یا سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شوگر کے مریض اور دمے کے مریض کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ شوگر کا مریض روزے کی حالت میں انسولین انجیکشن لگوا سکتا ہے، اور اسی طرح دمے کا مریض انہیلر کا استعمال کر سکتا ہے۔ غذائی انجیکشن کے علاوہ دیگر انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کوئی پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اسے اللہ پاک نے کھلایا اور پلایا۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی رہا ہو اور کوئی ساتھ ہی دوسرا شخص موجود ہو تو اس دوسرے آدمی پر واجب ہے کہ وہ اسے یاد دلائے کہ وہ روزے سے ہے۔ اگر کوئی طاقتور شخص بھول کر کھانا کھا رہا ہے تو دوسرے شخص پر واجب ہے کہ وہ اسے یاد دلا دے۔ اگر کوئی کمزور اور لاغر شخص حالت روزے میں کچھ کھا پی رہا ہے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ اسے یاد نہ کروائے۔ اگر منہ میں کسی وجہ سے خون نکل آئے تو خون کی مقدار اگر تھوک کی مقدار سے کم ہو تو اسے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر خون کی مقدار زیادہ ہو اور تھوک کی مقدار کم ہو تو اسے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کے بہت زیادہ ہو اور وہ منہ بھر کر آئے تو ایسے میں ظاہر ہے کہ کہہ کی کچھ مقدار واپس اندر بھی چلی جاتی ہے اور کچھ باہر بھی آتی ہے، تو ایسے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کو احتلام ہوا اور اس کے فوری بعد اس کو سحری کھانا پڑے تو بغیر غسل کے وہ سحری کر سکتا ہے۔ سحری کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو سحری چھوٹ جائے تو جب بھی وہ اٹھے تو نیت کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ رات کو ہی روزے کی نیت کر لینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر جسم سے کوئی چیز نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑی بہت کے کرنا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں اور حالت روزے میں حجامہ کرواتے تھے۔ حجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں جسم سے کافی مقدار میں گندے خون کا اخراج ہوتا ہے، تو اسی طرح خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ لیکن چونکہ خون دینے سے کافی مقدار میں خون نکلنے سے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے اور روزے کو ایسے میں پورا نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔
اسی طرح کھٹے ڈکار آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک دینی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔